یہ ہے بخاری کتاب بدل وحی کے الفاظ. آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ آپ نے کبھی کسی کے ساتھ غلط کیا ہی نہیں ہے. انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں. پہلی صفت رشتہ داریوں کو جوڑنا. ہر چیز پر غور کرے. ہمارا معاشرہ اس ڈیرہ کی مسجد میں آنے والوں، ہر گاؤں سے تشریف لانے والوں، ہر انسان اپنے غریبانوں میں جھانک کر الحمدللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین جمعہ، جامع مسجد ٹیرہ، ضلع بارہ بنکی، جمعہ کا خطبہ بہت ہی مختصر ہوتا ہے اور حدیث بھی یہی ہے، عقل مند اور دانش مند انسان اسی کو کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے جمعہ کا خطبہ مختصر دیں. اس مختصر سے خطبے میں کچھ اہم اور بنیادی باتیں جو ہمارے سماج کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے ہونی چاہیے اور جن کی ضرورت ہے، وہی چیزیں ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اس امید کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلامی احکام دو قسموں پر مشتمل ہیں. ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد. میں شارٹ میں اگر یہ کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا، ان دونوں قسموں کو سمجھ لینا اور اس پر عمل کر لینا یہی اسلام ہے.
اور اسی تعلق سے میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ اللہ رب العالمین تمہیں عدل اور اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کا تم کو حکم دیتا ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد ان دو قسموں پر مشتمل ہے اسلامی احکام۔ حقوق اللہ کے تعلق سے تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، اللہ کا حق ہے ہم توحید پر قائم رہیں، اللہ کا حق ہے کہ ہم عبادت اسی کی کریں، اللہ کا حق ہے کہ ہم اس کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہ کریں، اللہ کا حق ہے کہ ہم اس کے ساتھ کسی اور کو شریک اور ساجی نہ ٹھہرائیں، اللہ کا حق ہے کہ ہم اسی کے لیے قیام کریں، اسی کے لیے رکوع کریں اور اسی کے لیے سجدہ کریں۔ اللہ کا حق ہے بندوں پر کہ ہم روزہ اسی کے لیے رکھیں، حج اسی کے لیے کریں۔ یہ تمام چیزیں حقوق اللہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور پھر ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ حقوق اللہ میں اگر کچھ کوتاہی ہوتی ہے، حقوق اللہ میں اگر کچھ کمی ہوتی ہے، تو یہ اللہ کا حق ہے، وہ اپنے بندے کو چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ لیکن حقوق العباد میں اگر کچھ کمی آتی ہے، حقوق العباد میں اگر کچھ کمی آتی ہے، تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ پھر میں اپنے بندے کو اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک کہ وہ بندہ جس کے تعلق سے حقوق العباد میں آپ کی کمی آئی ہے، جب تک وہ بندہ آپ کو معاف نہ کرے، اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ غور کریے آپ، یعنی نماز میں اگر تھوڑی بہت سستی ہو جائے تو اللہ معاف کر سکتا ہے، روزے میں اگر تھوڑی بہت کمی آ جائے تو اللہ معاف کر سکتا ہے۔ استطاعت ہونے کے باوجود آپ حج کو نہیں جا رہے ہیں، 1 سال لیٹ کر دیا، 2 سال لیٹ کر دیا، 3 سال لیٹ کر دیا، یا یہ سوچ لیا کہ ہم نے 3 بیٹیوں کی شادی کر دی، آخری بچی بچی ہوئی ہے، اس کی بھی شادی کر دیں پھر جائیں گے حج کرنے، اور آپ لیٹ پہ لیٹ ہوتے جا رہے ہیں، باوجود اس کے کہ آپ کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے، لیکن اس کے باوجود آپ لیٹ ہو رہے ہیں۔ اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، صرف لیٹ ہونے پر۔ لیکن حقوق العباد میں اگر کوئی کمی آ جاتی ہے، ہم نے کسی کا حق مار لیا، یا کسی کو ماں بہن کی گالی دے دی، یہ گالی دینا بھی کبیرہ گناہ ہے جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا ہے، اور ہم نے ناجائز کسی کو گالی دی ہے تو جب تک میرا بھائی ہم کو معاف نہیں کرے گا تب تک اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ کسی کی غیبت کر دی ہے پیٹھ کے پیچھے، کسی کی چغلی کی ہے پیٹھ کے پیچھے، یا کسی کی مخبری کی ہے پیٹھ کے پیچھے، یا کسی کی جاسوسی کی ہے پیٹھ کے پیچھے، تو جب تک وہ بندہ آپ کو معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اور حقوق العباد کے تعلق سے آج میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حقوق اللہ تو اللہ کا حق ہے، وہ چاہے تو معاف کرے، چاہے تو سزا دے، لیکن حقوق العباد کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ کے نبی نے کلیئر کر دیا کہ اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ بھائی، وہ بندہ آپ کو معاف نہ کر دے جس کے تعلق سے آپ نے ایسا کیا۔ آپ غور کریں، حقوق العباد میں کمی کرنے والے اور کوتاہی کرنے والے کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرتا۔ نظر ڈالیے آدم علیہ السلام کی تخلیق پر، پھر روح ڈالی، جنت کے اندر داخل کیا، پھر ان کی پسلی سے حوا کو پیدا کیا، دونوں سے کہا رہو، جنت میں رہ رہے ہیں، اور پھر ابلیس نے انکار کیا،
اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا فرشتوں کو، تمام فرشتوں سے، جتنے فرشتے تھے سب سے کہا اسجدوا لآدم، اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو۔ سجدہ اللہ ہی کو ہے، لیکن جب اللہ اگر حکم دے دے اور کسی بندے کے تعلق سے یہ کہہ دے اپنی مخلوق کے اس کو سجدہ کرو، تو پھر اللہ کا حکم ماننا عبادت ہو جاتی ہے۔ اس وقت آپ انکار نہیں کر سکتے، کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ سجدہ عبادت نہیں ہے، حکم رب کو ماننا عبادت ہے۔ آپ دن بھر میں کتنی مرتبہ جھکتے ہیں پلیٹ اٹھانے کے لیے؟ کتنی مرتبہ آپ اٹھتے ہیں کوئی گری ہوئی چیز کو اٹھانے کے لیے؟ لیکن آپ کو اس پر ثواب نہیں ملے گا، کیوں؟ کیونکہ یہ حکم اللہ اکبر کہہ کر آپ رکوع کر رہے ہیں، اس پر آپ کو ثواب ملے گا کیونکہ یہ حکم رب ہے۔ تو جھکنا عبادت نہیں ہے، حکم رب کو مان کر جھکنا یہ عبادت ہے، اور رب العالمین کی مرضی کے مطابق جھکنا عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، تم آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا، فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ قرآن کریم کے ان لفظوں پر غور کریں۔ تمام فرشتوں نے اللہ رب العالمین کا حکم مان کر سجدہ کر لیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا، انکار کر دیا، واستکبر اور تکبر کیا، اور اس انکار اور تکبر کی وجہ سے اللہ نے کہا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ لیکن انجام کیا ہوا ابلیس کا؟ اس کو راندہ درگاہ کر دیا گیا، اس کو نکال دیا گیا۔ آج کائنات کی سب سے مبغوض اگر کوئی ہستی اللہ کی نظر میں مقہور اور مغضوب ہے تو وہی شیطان اور ابلیس۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، کیوں؟ کیا شیطان اللہ کی عبادت نہیں کرتا تھا؟ شیطان اللہ کی عبادت کرتا تھا، اور اتنی کرتا تھا کہ آپ دنگ رہ جائیں گے۔ 4 انگلی کے برابر بھی کوئی زمین کا چپا ایسا نہیں ہے جہاں شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو۔ غور کیجئے کتنی عبادت کرتا تھا، اللہ کا حق تو ادا کرتا تھا۔ شیطان کو اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اے اللہ، میں تجھے سجدہ کرنے کے لیے تیار ہوں، تجھے سجدہ کرتا بھی ہوں۔ شیطان مشرک بھی نہیں تھا، وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک بھی نہیں کرتا تھا، وہ کسی غیر کے سامنے سجدہ بھی نہیں کرتا تھا، وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا، وہ مشرک نہیں تھا، وہ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا، اس کو اللہ کی عبادت پر کوئی اعتراض بھی نہیں تھا، وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کا بھی منکر نہیں تھا۔ لیکن اللہ نے اپنے بندے آدم کو سجدہ کرنے کے لیے کہا کہ ان کو سجدہ کرو۔ اب یہ حق ہے آدم کا، کیونکہ میرا حکم ہے۔ حقوق اللہ میں کمی تو نہیں آنے دی، لیکن حقوق العباد میں کمی آ گئی۔ اس نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا، باوجود اس کے کہ وہ اللہ کی سب سے زیادہ عبادت کرنے والا، اللہ کی توحید کو ماننے والا، سب کچھ تھا وہ، لیکن اس نے صرف اتنا ہی کہا کہ اللہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اور کیوں نہیں کروں گا؟ اس نے صاف کہا خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اور خلقتہ من تراب، اور تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آگ مٹی کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتی ہے۔ میں اسٹرانگ ہوں، میں پاورفل ہوں، میں طاقتور ہوں، میں کمزور کے سامنے سجدہ کیسے کروں؟ آگ سے پیدا ہونے والی مخلوق مٹی سے پیدا ہونے والی مخلوق کے سامنے سجدہ کیسے کرے؟ تکبر دیکھیے، اسی کو قرآن نے کہا واستکبر، تکبر آ گیا اس کے اندر۔
آج تکبر ہی ہم کو لے ڈوبا ہے. جہاں آپ کے دل میں یہ آیا کہ میرے اندر کچھ ہے، گئے آپ. جہاں آپ کے اندر یہ آیا کہ لوگ میرے بارے میں یہ کہیں، آپ کی عبادت گئی بھاڑ میں. لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر. چیونٹی کے سر کے برابر، سرسوں کے دانے کے برابر، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کے دل میں گھمنڈ ہوگا تو وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا. گھمنڈ کرنے کا حق، تکبر کرنے کا حق، اپنی بڑائی جتانے کا حق صرف اللہ کو حاصل ہے اور کسی کو حاصل نہیں. العز ازاری والکبریاء ردائی. عزت میری لنگی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی، العز ازاری، عزت یہ میری لنگی ہے، والکبریاء ردائی، اور کبریائی تکبر جتانا یہ میری چادر ہے. اور لوگوں، دو کپڑے تم پہنتے ہو، دو کپڑے میں بھی پہنتا ہوں. تم اپنی عزت چھپاتے ہو، یہ دونوں چیزیں میری عزت ہے. العز ازاری، لنگی میری عزت یہ میری لنگی ہے، والکبریاء ردائی، اور تکبر یہ میری چادر ہے. اللہ کہتا ہے فمن نازعنی فی کل واحد منہما، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی تم نے مجھ سے لینے کی کوشش کی، یعنی اپنے آپ کو عزت دار سمجھا اور تکبر کے لائق اپنے آپ کو سمجھا، اگر ان دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی تم نے مجھ سے لینے کی کوشش کی تو گویا تم مجھ سے میرا لباس چھین رہے ہو، تو گویا تم مجھے ننگا کرنے کی کوشش کر رہے ہو. فمن نازعنی فی کل واحد منہما فقد عذبتہ عذابا شدیدا، ایسے شخص کو میں ایسا عذاب دوں گا جو اس کی آنکھوں نے دیکھا نہیں ہوگا، اس کے کانوں نے سنا نہیں ہوگا، اس کے دماغ نے سوچا بھی نہیں ہوگا. فقد عذبتہ عذابا شدیدا، سخت عذاب دوں گا. جہاں لفظ سخت آ جائے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تمہارے دماغ سے بالا تر ہے. تمہاری عقل ایسی سختی کو سوچ نہیں سکتی، تصور بھی نہیں آ سکتی. تمہارے دماغ میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے جو اس کی سختی کا اندازہ لگا سکے. صرف اللہ کے لیے ہے تکبر جتانا. اللہ کسی کو عزت دے دے وہ الگ چیز ہے، لیکن انسان کبھی اپنے آپ کو عزت دار نہ سمجھے کہ میں بہت عزت دار ہوں. عزت بس صرف اللہ کے لیے، تکبر اللہ کے لیے. ٹھیک ہے، مومنوں کے لیے بھی ہے، فرشتوں کے لیے بھی ہے، لیکن اللہ جس کو دے دے. دیکھ لیجئے کتنا عزت دار تھا ابلیس، لیکن اللہ کا ایک حکم نہیں مانا، کہاں چلا گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں 5 ٹائم کی، بہت بڑی کام، قربانی دے دی. مولانا جرجیز کا نام سنا، مسجد بھر گئی، باہر بھی شامیانہ لگ گئے، بچ گیا. چلیے کوئی دوسرے مولانا آ رہے تقریر کرنے، ہو گئے بہت بڑے کامیاب. اس جمعے کے بعد اب جنت کا سرٹیفکیٹ آپ کے دل و دماغ پہ چھا جائے گا، مل گئی جنت. لیکن یاد رکھیے اگر حقوق العباد میں اگر آپ کے اندر کمی رہ گئی تو یہ عبادت بیکار. شیطان کی عبادتیں بیکار ہو گئیں. زمین پر 4 انگلی کے برابر کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو، لیکن کہاں گئی اس کی عبادتیں؟ کوئی پرواہ نہیں کی اللہ نے اس کی عبادتوں کی. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اگر آپ کے معاملات اچھے نہیں ہیں تو آپ کی عبادت بیکار. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کس دہلیز پہ کھڑے ہیں؟ کہاں ہیں ہم تصور کریں. صاحب نماز پڑھتے ہیں 5 ٹائم کی، رشتے کی بات چلتی ہے، ہاں 5 ٹائم کا نمازی بھی ہے لڑکا، ماشاءاللہ. چاہے وہ اپنے سگے بھائی کا حق مار کے بیٹھا ہو، چاہے وہ اپنے پڑوسی کی، غریب پڑوسی کی دیوار پر قبضہ کیا ہو، اس کی 1-2 میٹر 10 گج زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہو، یہ سوچ کر کہ یہ تو مقدمہ لڑ نہیں سکتا، اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، اور نماز پڑھ رہے ہیں صاحب. ہم گالیاں دے رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کے حقوق مار رہے ہیں. ہم غور کیجئے اس واقعے کے اوپر.
امام کائنات جناب محمد رسول اللہ تمام صحابہ کو ایک جنگ کے لیے، جہاد کے لیے ابھار رہے ہیں، نکلو اس جہاد کے لیے۔ صحابہ نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمیں صرف جہاد کے لیے جانا ہی نہیں ہے، وہاں ہمیں کچھ دن رکنا بھی پڑے گا، اس لیے جس کے پاس جو بھی صدقہ کرنے کی طاقت ہو وہ صدقہ کرے، وہ خیرات کرے، وہ لے کر آئے، وہ جمع کرے۔ جس کے پاس جو تھا وہ لایا، جس کے پاس جو تھا وہ لایا، جس کے پاس جو چیز تھی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس نے دیا۔ کسی نے گھوڑا دیا، کسی نے زین دی، کسی نے تلوار دی، کسی نے کچھ دیا، کچھ نہیں تو کھجوری دیے، کپڑا دیا، لتا دیا، جس کے پاس جو کچھ تھا اس نے دیا۔ اسی بھری محفل کے اندر، اسی بھرے مجمع میں جہاں امام کائنات جناب محمد رسول اللہ لوگوں سے چندہ مانگ رہے ہیں، لوگوں سے تعاون مانگ رہے ہیں، صدقہ مانگ رہے ہیں کہ اس جہاد میں، اس جنگ میں جانے کے لیے ہمیں یہ چاہیے، جس کے پاس جو طاقت ہو وہ دے۔ سب لوگ اپنی اپنی مرضی کے مطابق لا رہے ہیں۔ ایک شخص ایسا بھی ہے جس کا نام علبہ ابن زید الانصاری ہے، جس کا نام علبہ ابن زید الانصاری ہے۔ میرے بھائیو، وہ ایک صحابی ہیں، وہ بیچارے اتنے غریب ہیں، اتنے تنگ دست ہیں کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے۔ وہ جہاد میں جانا چاہتے ہیں لیکن صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ان کے پاس ایک دو کھجور بھی نہیں ہے کہ وہ صدقہ کر دیں، ان کے پاس کوئی چیز دینے کے لیے نہیں ہے۔ ان کو بڑی شرمندگی ہوئی، بڑا پچھتاوا ہوا اور بڑی شرمندگی ہوئی۔ لوگ تو کچھ نہ کچھ لے کر آ رہے ہیں اور میرے پاس کچھ بھی صدقہ و خیرات کرنے کے لیے نہیں ہے، میں کیا دوں؟ وہ رات میں اپنے گھر لیٹے ہیں۔ اللہ میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے، انہو لیس من عندی، انہو لیس عندی، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، ان تصدقو، کہ میں اس کو صدقہ دے سکوں، میں اس کے خیرات کر سکوں۔ غور کیجیے حدیث کے ان لفظوں پر۔ علبہ ابن زید الانصاری رات میں کیا کہتے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں جس کی خبر کسی کو نہیں ہے، اکیلے ہیں، رات ہے، تنہائی ہے، اپنے گھر کے اندر اپنے بستر پر کہتے ہیں الہ العالمین، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا میں صدقہ کر سکوں، جس کو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر سکوں، خیرات دے سکوں، کوئی چیز نہیں ہے۔ انہو لیس عندی ما اتصدق بھی، میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کا میں صدقہ کر سکوں۔ ایک چیز صدقہ دینے کی ہے لیکن وہ مجھے یاد نہیں ہے۔ اے اللہ، اگر کسی نے میری عزت پر حملہ کیا ہو، اگر کسی نے میری آبرو ریزی کی ہو، اگر کسی نے مجھے برا بھلا کہہ دیا ہو، اے اللہ اگر کسی نے میری شان میں گستاخی کی ہو، میری عزت و توقیر میں کمی کی ہو، اس نے مجھے ڈانٹا ہو، پھٹکارا ہو، گالی گلوچ کیا ہو اور میں نے جواب میں اس کو کچھ نہ کہا ہو اور میں نے اس پر صبر کیا ہو، تو اے اللہ میں آج اس کو معاف کر رہا ہوں جو میری عزت و آبرو سے کھیلا ہے، جس نے مجھے گالی دی ہے یا جس نے میری عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔ اے اللہ میں آج اس کو معاف کر رہا ہوں اور یہی ایک چیز ہے جو میں صدقہ کر رہا ہوں۔ اے اللہ اس کو اگر صدقہ مانتا ہے تو قبول کر لے۔ اے اللہ جو میری عزت کے ساتھ، جو میری آبرو کے ساتھ کھیلا ہے، یہی چیز ہے، میں اس کو معاف کر رہا ہوں، کوئی انتقام نہیں لوں گا، میں نے صدقہ کر دیا، اسی چیز کو میں صدقہ کر رہا ہوں۔ اے اللہ اگر اس صدقے کو تو قبول کرنا چاہے تو قبول کر لے۔ اندازہ لگا رہے ہیں اس نے کون سی چیز صدقہ کی ہے، کون سی چیز صدقہ کی؟ اللہ اگر کسی نے مجھے گالی دی ہو، کسی نے مجھے برا بھلا کہا ہو، میری عزت اور آبرو کا مذاق اڑایا ہو، اے اللہ یہی چیز میں اس کو معاف کر رہا ہوں، یہی صدقہ کر رہا ہوں۔ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، نبی اکرم نماز فجر پڑھاتے ہیں اور نماز فجر پڑھانے کے بعد تمام صحابہ کی موجودگی میں کہتے ہیں این المتصدق، این المتصدق، آج کی رات جس نے صدقہ کیا وہ کہاں ہے؟ صدقہ کرنے والا کہاں ہے؟
उलबा इब्न ज़ैद अल अंसारी उठे और कहने लगे अना या रसूल अल्लाह, और अल्लाह के नबी मैं यहाँ हूँ और आज की रात मैंने ये चीज़ सदका की है। फरमाया हाँ मैं जानता हूँ, इसलिए कि मेरे पास जिब्राइल अमीन आए और फरमाया कि इस आदमी से कह दो, उलबा इब्न ज़ैद से कह दो कि तुमने जो चीज़ सदका की है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे सदक़े को कबूल कर लिया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे सदक़े को कबूल कर लिया। यानी औरों के सदक़े और खैरात तो अल्लाह की मर्जी पर डिपेंड है कि वो कबूल हुए या नहीं हुए, लेकिन तुमने जो चीज सदका की है उसको अल्लाह ताला ने कबूल कर लिया, ये गारंटी है। यानी किसी को माफ कर देना कितना बड़ा सदका है। ये हुकूकुल इबादी तय करेंगे इसको। उसने तो अपनी मर्जी से माफ कर दिया। इतना बड़ा कलेजा किसके पास है जो अपनी मर्जी से माफ कर दे। यहां तो इंतकाम और बदले की भावना हमारे दिलों में भरी पड़ी होती है। हमें इसी दुनिया पर तवक्कुल हो चुका है सब कुछ, आखिरत पे कहां है। मरेंगे तब देखा जाएगा। इतना याद रखिएगा, रूह नहीं मरती है, रूह नहीं मरती। रूह की मौत बस यही है कि जिस्म से निकली और जिस्म बेजान हुआ, समझ लो कि यही। रूह कहाँ मरती है? रूह तो निकली, वो इल्लीन या सिज्जीन के अंदर पहुंचा दी गई। अच्छे और नेक आदमी है तो इल्लीन के अंदर, बदबख्त और बुरे आदमी है तो सिज्जीन के अंदर। बुरे आदमी की रूह सिज्जीन में, जो सातों जमीन के नीचे एक जेल कैद खाना है, उसमें डाल दी जाती है। और नेक लोगों की रूह है इल्लीन, जो सातों आसमान के ऊपर एक जगह है, नेक लोगों की रूह है उसमें डाल दी जाती है। और उसका एक कनेक्शन जिस्म से भी होता है, जिस्म से भी होता है। आपका जिस्म जहां भी हो उसका ताल्लुक उस जिस्म से है। जैसे रिमोट कंट्रोल, आप यहां बैठे, टीवी वहां लगी है, बटन यहां दबाया, उसका ताल्लुक, उस टीवी का ताल्लुक आपके रिमोट से भी है। आप रिमोट को भले ही तोड़ दें, अलग कर दें, वो एक अलग बात है, लेकिन आपको कोई तार नजर नहीं आएगा रिमोट में। यहां बटन दबाएंगे वहां असर होगा। अब आपको उठकर जाने की जरूरत नहीं है वहां टीवी का बटन दूसरा चैनल लगाने के लिए। यहां दबाया, आगे बढ़ गया, इधर किया, पीछे हट गया। जैसे टीवी का कनेक्शन रिमोट से होता है, ऐसी रूह का ताल्लुक जिस्म से होता है। अगर आपके जिस्म को जलाकर राख भी कर दिया गया है तब भी वो जिस्म है, अगरचे राख हो गया है, लेकिन उस रूह का ताल्लुक उस जिस्म से रहता है। इसीलिए कहते हैं कि अज़ाब कब्र होता है। हमें नहीं मालूम, बॉडी को आप दफन न करो, 10 दिन 15 दिन 20 दिन आपके सामने बर्फ में या फ्रिज में रखी हुई है जिसमें बॉडी ठंडी रहती है, उस मशीन में आपने लाकर रख दी। हम समझ रहे हैं कि बॉडी रखी है, लेकिन उसको अजाब या सवाब हो रहा है। हम अपनी दुनियावी निगाहों से बरज़खी जिंदगी की सजा नहीं देख सकते। हमारी आंखों में इतनी ताकत नहीं है कि बरज़खी जिंदगी का, उसके चीखने और उसकी आह और उसकी पुकार को हम सुन सके, इतनी ताकत न हमारे कानों में है, और उसके अजाब को हम देख सके, इतनी ताकत हमारी आंखों में भी नहीं। और ये मंजर सबके साथ होना है। किसी का नंबर 2 दिन पहले आ जाता है और किसी का नंबर 2 दिन बाद आता है। आना सबके साथ है। जरा तसव्वुर करो, उस आदमी ने जो चीज़ सदका और खैरात की, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे सदक़े को कबूल, सदक़े में कबूल ज़कात में लिख लिया है, यानी तुम्हारे सदक़े को कबूल कर लिया है। तुम कोई चीज़ नहीं ला पाए, कोई बात नहीं, जो चीज़ तुमने कल सदका और खैरात की रात में अल्लाह ने कबूल कर लिया। चलो जिहाद में। मेरे प्यारे साथियों, ज़रा गौर कीजिए हुकूकुल इबाद की कितनी अहमियत है। अभी तो हम सिर्फ हुकूक पर बोल रहे हैं, अभी हम चले कहाँ हैं, और ये जुमे का खुतबा हमें जाने कहाँ दे रहा है आगे। हुकूकुल इबाद में वालिदैन की हुकूक क्या हैं, बाप का हक क्या है,
اولاد کا حق کیا ہے. حقوق العباد میں حقوق الزوجین بھی آتا ہے, شوہر کا حق کیا ہے بیوی پر, اور بیوی کا حق کیا ہے شوہر کے اوپر. حقوق العباد میں یتیم بھی آتے ہیں, یتیموں کا کیا حق ہے آپ کے اوپر. حقوق العباد میں بیوائیں بھی آتی ہیں, بیواؤں کا کیا حق ہے آپ کے اوپر. حقوق العباد کے اندر قیدی بھی آتے ہیں, ان قیدیوں کے ساتھ آپ کا کیا حسن سلوک ہے, کیا برتاؤ ہے, کیا کر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ. حقوق العباد کے اندر جانور بھی آتے ہیں, جانوروں کے ساتھ آپ کا کیا سلوک ہے. آپ اگر بوجھ اٹھانے والے جانور اگر آپ کے پاس پل رہے ہیں تو ان کے اوپر آپ کتنا سامان لاتے ہیں, اور کتنا سامان لادنا چاہیے, کتنا بوجھ ان کے اوپر لادنا چاہیے, اور کتنی دیر ان سے کام لینا چاہیے, کتنی دیر ان کو آرام کرانا چاہیے. شریعت نے ایک ایک چیز کھل کر بیان کی ہے. ہم ان تمام چیزوں پر چلی کہاں پائیں گے. غیر مسلم اگر آپ کے پاس رہتا تو اس کا کیا حق ہے, یا آپ کے گاؤں میں رہتا تو اس کے کیا حقوق ہیں, بچوں کی کیا حقوق ہیں, بوڑھوں کے کیا حقوق ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, ابھی جمعے کا خطبہ ہمیں ان تمام چیزوں پر چلنے کی اجازت نہیں دیتا. ابھی تو صرف حقوق کی بات کر رہے ہیں, ہم حقوق العباد کی بات کر رہے ہیں. ذرا سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیسا تھا. بخاری شریف کی حدیث ہے, کتاب و بدل وحی کے الفاظ ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی کئی دن کا کھانا لے جایا کرتے تھے غار حرا میں, اور اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ نبی نہیں بنائے گئے تھے, ابھی آپ کو رسالت نہیں ملی تھی. ایک دن جبرائیل امین جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کے پاس غار حرا میں آئے, اور آپ کو اٹھا کر بٹھایا, اور آپ سے کہا اقرا, اے محمد پڑھو. تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ جواب تھا ما انا بقاری, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں, میں کیا پڑھوں. جبرائیل امین نے آپ کو پکڑا, اور پکڑنے کے بعد دبایا, اتنی زور سے دبایا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لگتا تھا میری جان چلی جائے گی. اس کے بعد چھوڑا, اور چھوڑنے کے بعد کہا اقرا, دوبارہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو. میں نے پھر وہی جواب دیا مانا بقاری, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں, میں کیا پڑھوں. جبرائیل نے دوبارہ پکڑا اور دوبارہ دبایا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتنی زور سے دبایا مجھے پھر محسوس ہوا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے. اس کے بعد چھوڑ دیا, اور تیسری بار کا اقرا یا محمد, اے محمد پڑھو. اللہ یہ میرے پاس آیا ہے, اس کو میرا نام کیسے معلوم ہے اور پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہے. آپ نے پھر وہی جواب دیا, بار بار مجھ سے پڑھنے کے لیے کہنے والے, مجھ سے بار بار پڑھنے کے لیے کہنے والے, کیوں بار بار پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہو. جب میں پیدا ہوا تو باپ کا چہرہ نہیں دیکھا, 6 سال کا ہوا تو ماں بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی, 8 سال کا ہوا تو دادا بھی مجھے خیر آباد کہہ گیا, مجھے کوئی پڑھانے والا ہی نہیں, کیا پڑھوں, ماذا اقرؤ. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا بار بار پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہو, تم ہی بتاؤ کہ میں کیا پڑھوں. جبرائیل نے تیسری بار دبایا, پھر وہی اسٹائل اتنی زور سے کہ نبی اکرم کہتے ہیں مجھے محسوس ہوا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے, اور اس کے بعد چھوڑ دیا. اور چھوڑنے کے بعد کہا اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم یعلم. یہ آیتیں چند آیتیں 5 آیتیں نازل ہوئی شروع میں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے واپس آئے, ڈر گئے تھے, اپنے گھر دوڑتے ہوئے آئے اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور سیدھے ایک ہی جملہ کہا زملونی زملونی, خدیجہ مجھے چادر اڑا دو, مجھے کمبل اڑا دو. لقد خشیت علی نفسی, مجھے آج اپنی جان پر ڈر محسوس ہو رہا ہے کہیں میری جان نہ چلی جائے. حضرت خدیجہ نے اڑا دیا کمبل. حتی ذہب عنہ الروع, یہاں تک کہ جو ڈر اور خوف آپ کے دل میں بیٹھا ہوا تھا وہ چلا گیا. جب وہ ختم ہو گیا تو آپ نے اپنی پوری بات حضرت خدیجہ کو بتائی, آج ایسا ایسا ہوا غار حرا میں. پھر آپ نے فرمایا خدیجہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے, آج تک میں نے اتنا طاقتور, آپ ابھی بھی نہیں سمجھے کہ جبرائیل تھے,
इतना ताकतवर इंसान नहीं देखा, आज तक मैंने ऐसी शक्ल नहीं देखी। उसने मुझे पकड़ के इतनी से तो तेज दबाया। कौन है ये, क्या लेकर आया? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। खदीजा मुझे डर लग रहा है, ये कहीं जिन्नात का असर तो नहीं, शैतान का असर तो नहीं। अभी तक आप नबी नहीं बने। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनने के बाद जो तसल्ली दी वही हुकूकुल इबाद से ताल्लुक़ रखती है। सोचिए, नबुव्वत से पहले के जो अखलाक थे आपके और नबुव्वत से पहले का जो मामला था आपका, नबी बनने के बाद क्या रहा होगा जब नबुव्वत से पहले का मामला आपका इतना ज़बरदस्त था। हज़रत खदीजा कहती हैं, कल्ला वल्लाहि ला युग़ज़ीकल्लाहु अबदा। अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे सरताज, मेरे शौहर क्यों डरते हैं? कल्ला, हरगिज़ नहीं। वल्लाहि ला युग़ज़ीकल्लाहु अबदा, अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा, अल्लाह कभी आपको ज़ाय नहीं करेगा, अल्लाह कभी आपको बर्बाद नहीं करेगा। आपने कभी किसी का बुरा चाहा ही नहीं, तो अल्लाह आपका बुरा क्यों चाहेगा? आपके साथ बुरा क्यों होगा? इन्नका लतसिलुर रहीम व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मादूम व तक़रिज़ ज़ईफ़ व तुईनु अला नवाइबिल हक़। यह है बुखारी किताब बदिल वही के अल्फाज। आप क्यों डरते हैं? आपके साथ कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपने कभी किसी के साथ गलत किया ही नहीं है। इन्नका लतसिलुर रहीम, आप तो रिश्तेदारियों को जोड़ते हैं। पहली सिफत, रिश्तेदारियों को जोड़ना। हर चीज पर गौर करें। हमारा मुआशरा, इस टेरा की मस्जिद में आने वालों, हर गांव से तशरीफ लाने वालों, हर इंसान अपने गरीबानों में झांक कर देखे वो रिश्तेदारियों को कितना जोड़ता है और रिश्तेदारियों से कितना कटता है। अभी नबी नहीं बने और खदीजा नबुव्वत से पहले का अखलाक बता रही हैं अपने नबी का, अपने शौहर का। और नबुव्वत से पहले के जिसके अखलाक ये रहे हों, नबी बनने के बाद उसके अखलाक का आलम क्या होगा? नबी बनने से पहले जिसने कभी रिश्ते न काटे हों, नबी बनने के बाद कितने रिश्ते जोड़े होंगे, जरा अंदाजा लगाओ। इन्नका लतसिलुर रहीम, ये नहीं कहा आप तो बहुत दिनों का खाना ले जाते हैं, आप तो अल्लाह की इबादत में लगे रहते हैं, अल्लाह आपका कभी बुरा नहीं चाहेगा। नहीं, आपने बंदों के साथ भी कभी बुरा नहीं किया। आपने लोगों के हुकूक अदा किए तो आपके साथ बुरा कैसे हो सकता है? इसका मतलब यह है कि एक नमाजी के साथ गलत हो सकता है, एक रोजेदार के साथ गलत हो सकता है, लेकिन एक आदमी वो है जो खुद 2 रोटी है उसके पास और 2 रोटी का भूखा है, लेकिन किसी गरीब को 1 रोटी खिला के खुद 1 रोटी खा लेता है। उस आदमी को परेशान रहने का हक कहां हासिल है? मेरे भाइयों, वो तो दूसरे का हमदर्द है। हुकूकुल इबाद को हुकूकुल अल्लाह ने अपने हक से ज्यादा तरजीह दी है। मैं अपना हक माफ कर सकता हूं, लेकिन मेरे बंदे का हक मार के आओगे तो मैं माफ नहीं करूंगा। इस हदीस के बाद आता हूं एक दूसरी हदीस पर, आंख के पर्दे खोल देगी। इन्नका लतसिलुर रहीम, आप तो रिश्तेदारियों को जोड़ते हैं, सिला रहमी करते हैं। व तहमिलुल कल्ला, कोई आदमी अपने सर पर बोझ उठाकर जा रहा है और बोझ उठाकर लादने में उसको तकलीफ हो रही है, आप उसका सामान अपने सर पर लाद कर उसको उसके घर तक पहुंचा देते हैं। व तहमिलुल कल्ला, आप तो बोझ से दबे हुए इंसान का बोझ अपने सर पर लाद लेते हैं, उठा लेते हैं। व तक्सिबुल मादूम, जो हाथों पैरों से माजूर है, जो कमाने के लायक नहीं है, भूखा है और आपके पास भी कुछ नहीं है, तो आप कमा कर उस भूखे को खिलाते हैं, उस भूखे को देते हैं, आप खुद मेहनत करते हैं और उस मादूम जिसके पास कुछ नहीं है आप उसका पुरसान हाल बन जाते हैं। व तक्सिबुल मादूम, जो कमाने के लायक नहीं आप उसको कमा कर देते हैं। मेहनत आप करते हैं और देख रहे हैं कि आदमी बेचारा कमाने के लायक नहीं है, आप कमा कर उसको दे देते, आप उसके लिए कमा देते हैं। व तक़रीज़ ज़ैफ़, कोई मेहमान आ
آپ کے گھر سے بھوکا نہیں جاتا، اگرچہ آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، کھجور یہ کھجور کھلا دیا خود بھوکے رہ جاتے ہیں، دوسرے کو کھلاتے ہیں۔ وَتَقْرِ الضَّيْفَ، آپ مہمان نوازی کرنے میں پیچھے نہیں رہتے ہیں، آپ ہر کسی کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور جو راستہ بھول گیا ہے آپ بھولے بھٹکے کو راستہ دکھا دیتے ہیں، آپ اس کو اس کی منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ حضرت خدیجہ نے جو اوصاف بیان کی ہے یہ نبوت سے پہلے کے اوصاف ہیں، اور سب بندوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ کیسے؟ رشتہ داریاں جوڑتے ہیں، آپ کٹے ہوئے لوگوں کو ملا دیتے ہیں، آپ مجبور انسان جو بوجھ سے لدا جا رہا آپ اس کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھا کے اس کے گھر تک پہنچا دیتے ہیں۔ آج عزت کا جنازہ نکل جائے گا آپ کا بوجھ ہمیں اٹھانے میں، عزت دار انسان ہوں میں، تمہارا بوجھ میں اٹھاؤں گا۔ زمین پر رکھا ہوا لکڑی کا گٹھر اٹھا کر اس کے سر پر تو لاد سکتے ہو، لیکن اس کا آدھا بوجھ اپنے سر پر لاد کر آدھا اس کے اوپر چلو ہم تمہارے گھر پہنچا دیں، ایسا بہت مشکل ہے، بہت بڑے دل گردے کا کام ہے۔ اس میں تھوڑا جھکنا پڑتا ہے، اس میں تھوڑا سا گھمنڈ توڑنا پڑتا ہے، اپنی ساہوکاری اور چودراہٹ کا جنازہ نکالنا پڑتا ہے، اور ان سب چیزوں کے لیے تیار ہو تو جنت کی امید رکھو، ورنہ میرے بھائیوں بہت آسان نہیں ہے۔ مخبری کرتے رہو، جاسوسی کرتے رہو، حرام لقمے توڑتے رہو، اور آ کر 2 سجدے کر لو اور کہہ دو کہ اللہ کا حق ادا کر دیا، بہت بڑا تیر مار دیا ہم نے۔ شیطان سے زیادہ عبادت کرنے والے نہیں ہو آپ۔ اتنے سجدے آپ نے زمین پر نہیں کیے جتنے ابلیس نے کیے، لیکن اللہ نے اس کی عبادت کو بھی صرف اس وجہ سے برباد کر دیا کیونکہ اس نے اللہ کا حکم مان کر آدم کا حق ادا نہیں کیا، سجدہ نہیں کیا۔ ہم کہاں پڑے ہیں؟ تکسب المعدوم، آپ محتاج لوگوں کو کما کر کھلاتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ راستہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں۔ ذرا غور کرو آپ۔ آؤ ایک اور حدیث پہ چلتے ہیں، مسلم کی حدیث قدسی۔ اس حدیث کے ایک ایک لفظ پر غور کرو۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایک بندے کو بلائے گا اپنے پاس اور اس سے کہے گا، آئے میرے بندے، دنیا میں میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ سن رہے ہیں آپ؟ اللہ کہے گا میں بھوکا تھا۔ اللہ کو بھی بھوک لگ سکتی ہے؟ اللہ بھی کھانا کھاتا ہے کیا؟ لیکن اللہ قیامت کے دن اس انسان کو اپنے قریب بلائے گا اور کہے گا، اے میرے بندے، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلائے گا؟ کیوں نہیں کھلایا؟ دوسرے کو بلائے گا، آئے میرے بندے، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ تیسرے کو بلائے گا، اللہ اس سے بھی کہے گا، اے میرے بندے، میں دنیا میں ننگا تھا، تو نے مجھے کپڑا کیوں نہیں پہنایا؟ ننگا۔ تینوں کہیں گے، اے اللہ۔ پہلا شخص کہے گا، اے اللہ، تو تو ساری کائنات کو کھلاتا ہے، تو تو کھاتا نہیں، تو کیسے بھوکا رہ سکتا تھا؟ کیسے بھوکا رہ سکتا ہے تو؟ اللہ کیا جواب دے گا؟ ہاں، اے میرے بندے، تو دنیا میں تھا، میرا فلاں فلاں بندہ بھوکا تھا، وہ اپنی بھوک کی شکایت لے کر تیرے پاس گیا تھا، تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا۔ اے میرے بندے، اگر تو نے اس بھوکے کو کھانا کھلایا ہوتا تو تو مجھے اس کے پاس پاتا، یعنی تو اس کو کھانا کھلاتا تو میں تیری مدد کرتا۔ دوسرا کہے گا، اللہ تو تو سب کو پلاتا، تو کیسے پیاسا رہ سکتا؟ اللہ کہے گا، میرا فلاں پیاسا بندہ تیرے پاس گیا، تو پانی پلانے پر قادر تھا، لیکن تو نے اس کے باوجود اس کو پانی نہیں پلایا۔ اگر تو نے اس کو پانی پلایا ہوتا تو تو مجھے اس کے پاس پاتا، یعنی میں تیری مدد کرتا۔ تیسرا کہے گا، اللہ تو دنیا میں سب کو کپڑا پہناتا تھا، تو کیسے ننگا رہ سکتا؟
اللہ کہے گا ہاں میرا فلاں محتاج بندہ جس کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں تھے، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر آدھا ننگا حالت میں تیرے پاس آیا اور تجھ سے کپڑے کا سوال کر رہا تھا اور تیرے پاس دینے کی طاقت تھی، لیکن تو نے اس کے باوجود اس کی مدد نہیں کی۔ اے میرے بندے، اگر تو نے اس ننگے کو کپڑا پہنایا ہوتا تو تو مجھے اس کے پاس پاتا، یعنی میں تیری مدد کرتا۔ یہ حدیث بتلا رہی